بہرحال تین ہونا ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ ایک مجلس کی ہوں یا متفرق مجلس کی۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں حق ہے عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا فإن طلقها، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو تیسری طلاق کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کہیں اور نکاح نہ کر لے اور پھر وہ طلاق دے دے، اور اگر وہ طلاق دیتا ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر پہلا شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسرا شوہر ہم بستری بھی کرے، اور مزید حدیث میں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے شوہر کی عدت بھی گزرے اور دوسرے کی بھی عدت گزرے، اور یہ پری پلان بھی نہ ہو، پہلے سے معاہدہ کر کے بھی نہ ہو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تین کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ ہمارے اہل حدیث علماء اس آیت پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، جو طلاقیں ہیں نا دو مرتبہ ہیں، تو اگر کسی نے اکٹھی دے دی تو یہ تو ایک ہی مرتبہ ہو گئی، دو مرتبہ تھوڑی ہے۔ تو کہتے ہیں دو مرتبہ کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ میں جتنی بھی دو گے وہ ایک مرتبہ، پھر دوبارہ جب دو گے تو وہ دوسری مرتبہ۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی اگر دے دی تو وہ تو ایک مرتبہ ہو گئی نا، تو اس لیے وہ ایک ہی ہوگی۔ یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، اور لفظ مرتان کی غلط تشریح ہے۔ مرتن جو ہے نا، جس کو اردو میں ہم مرتبہ کہتے ہیں، ایک مجلس میں ایک کام اگر آپ دو دفعہ کرتے ہیں تو وہ بھی دو مرتبہ ہی کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میں نے دو دفعہ کھانا کھایا، تو ایک مجلس میں بھی دو دفعہ اگر آپ نے کھانا کھایا تو دو دفعہ ہی کہلایا جاتا ہے۔ وہ میں نے اس کو دو دفعہ مارا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ایک مہینے کے وقفے سے مارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی مجلس میں آپ نے دو دفعہ مارا ہو۔ اور یہ تو قرآن و سنت سے ہی ثابت ہے کہ قرآن و سنت میں لفظ مرتان کا مطلب کیا ہے دوسرے مقامات پہ۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ آیت یعنی مرتن کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 52 اور 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، نیک لوگوں کی تعریف ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کا اجر مرتین دیا جائے گا، یعنی مرتان اجر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے ایک مہینے میں اجر دیا جائے گا پھر اگلے مہینے میں اجر؟ یہ نہیں ہے، تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، یعنی اجر ایک ہی ہوگا مگر ڈبل کر کے دیا جائے گا۔ تو اس ڈبل اجر کو جو ایک ہی مجلس میں ہوگا اس کو قرآن مرتان سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق دو مرتبہ اگر ایک محفل میں ایک ہی دفعہ میں دو دے دی ہیں تو وہ بھی دو مرتبہ ہی کہلائیں گی، دو طلاقوں کو دو مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس دعوے کو نہیں مانتے تو پھر کم از کم دو مجلسوں میں اگر کوئی دو دفعہ دے رہا ہے تو اس کو تو دو مرتبہ کہیں نا آپ۔ جیسے ایک آدمی نے ہفتے کے دن بیوی کو طلاق دی، ایک طلاق، دوسری طلاق اس نے اتوار کو دی ہے، دن بھی چینج ہو گیا، لوکیشن بھی چینج۔ ہفتے کو وہ کراچی میں تھا، پہلی طلاق دی، اور حیدرآباد میں اس نے دوسری دی ہے اتوار کے دن۔ تو کراچی اور حیدرآباد میں کتنا فرق ہے؟ تو ایسی صورت میں تو پھر آپ مانیں کہ وہ دو طلاقیں ہوں گی، لیکن آپ اس کو بھی ایک ہی کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب آپ خود مرتان کو مرتن جو ترجمہ آپ کر رہے ہو آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرتان کا مطلب ایک ہی طلاق جو دو مرتبہ ہو، یعنی دگنی طلاقوں کو اللہ نے مرتان سے تعبیر کی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انشق القمر مرتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چاند جو ہے دو مرتبہ ٹکڑے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو مرتبہ نہیں ہوا ایک مرتبہ تھا، لیکن چونکہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوا ہے تو اس لیے اس کو دو مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک کام ایک دفعہ میں ہو جس کا رزلٹ دو آ رہا ہو تو اس کو بھی مرتان سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ حجاب میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ امہات المومنین سے اللہ نے خطاب کیا کہ تم میں جو بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک اعمال کرے گی ہم اس کو اس کا اجر دو مرتبہ دیں گے۔ دو مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آج دیں گے پھر ایک مرتبہ اگلے سال دیں گے یا اگلے مہینے، اس کا مطلب دگنا اجر دیں گے۔ نؤتیہا اجرہا مرتین، اس کو دگنا اجر ملے گا، تو ایک ہی اجر ڈبل ہوگا تو اس کو دگنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4408، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ مرتین۔ جب کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے اور اللہ کی بھی آسان طریقے سے عبادت کرے
تو اس کا اجر 2 مرتبہ ملتا ہے. کیا مطلب؟ دگنا اجر ملتا ہے، اللہ کی عبادت کا بھی اور مخلوق کا حق ادا کرنے کا بھی. عن ام سلمۃ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنها زوجها وقد اشتكت عینها افنکتحلها قال لا مرتين او ثلاثا. افنکحلها ام سلمہ یا افننکحها ہے، یعنی اس کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی آنکھ میں سرما لگا لیں، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نکاح کر دیں. تو قال لا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے. افننکحلها نہیں، پھر آنکھوں میں بیماری ہے تو ظاہر ہے افنکحلها، کیا ہم اس کے سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں میں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. مرتین او ثلاثا، یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی یا 3 مرتبہ؟ اب آپ بتاؤ، نبی نے اسی مجلس میں فرمایا نہیں نہیں نہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ نبی نے اس وقت فرما دیا نہیں، پھر 1 مہینے بعد اس خاتون کو بلا کے فرمایا نہیں، پھر تیسرے مہینے میں بلا کے فرمایا نہیں. تو ایک ہی مجلس میں ایک بات نبی نے 3 دفعہ دہرائی ہے یا 2 دفعہ دہرائی ہے، اسے مرتن سے اور مرتانی اور ثلاث مراتن سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اچھا. ایک اور میں اس بارے میں روایت پیش کرتا ہوں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ام سلمہ والی. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وفیہ قال الا هل بلغت مرتین. صحیح بخاری. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کیا بتاؤ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ مرتین، یہ بات نبی نے 2 مرتبہ کہی ہے. تو کیا اسی مجلس میں کہی ہے یا الگ الگ مجلسوں میں کہی ہے؟ ظاہر نبی نے اسی مجلس میں اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کیا. تو ایک ہی مجلس میں ایک کلام کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اسے بھی مرتین، مرتانی، مراتن ان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایک طلاق اگر قرآن کہہ رہا ہے جب طلاقیں 2 مرتبہ دی ہیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، قرآن ان کا حکم بیان کر رہا ہے. آپ اس سے اگر الگ الگ مجلس مراد لیتے ہو تو آپ قرآن کی آیت کے ظاہر کے خلاف چل رہے ہو، ایسی تفسیر کر رہے ہو جس پر آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے. قرآن نے جس چیز کو عام رکھا ہے اس کو عام ہی رکھنا پڑے گا، جس کو مطلق رکھا ہے اس کو مطلق ہی رکھنا پڑے گا. اس پر جب تک قرآن جیسی اور قطعی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ اس آیت کو چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن میں اور بھی بہت ساری ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، اس میں بھی جو ہے وہ ثلاثین مرتن کے الفاظ ہیں، 33 مرتبہ. تو جو نماز کے بعد تسبیح ہم 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک ہی مجلس میں پڑھتے ہیں یا الگ الگ مجلسوں میں؟ ایک ہی مجلس کے 33 مرتبہ کو حدیث میں 33 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے کہ الطلاق مرتان کا مطلب صاف واضح ہو گیا کہ طلاقیں 2 مرتبہ، ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں، قرآن فرق نہیں کر رہا. اور قرآن و سنت میں صحابہ کے دور میں یہ فرق ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، تبھی اس بارے میں احادیث سب عام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں جو منقول ہے میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. تو قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے. اور یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے منقول ہے، جو میں شروع میں حوالے بھی دے چکا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص طلاقیں دینا چاہتا تو کوئی حد نہیں تھی، جتنی چاہے طلاقیں دے دیتا، چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں. عدت سے پہلے اس کو رجوع حق تھا. تو قرآن نے بالکل اس کے اگینسٹ حکم نازل کیا ہے. یہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عباس سے بھی. آپ چاہیں تو ابو داؤد دیکھ لیں، موطا امام مالک دیکھ لیں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے بھی اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں الطلاق مرتان والی آیت کے تحت. اس میں علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عربی عبارت پڑھوں گا تو لمبی عبارت ہے، ٹائم لگے گا، صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں میں اس کا. کہ وہ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کے منسوخ ہونے کا یہ باب امام ابو داؤد نے قائم کیا ہے. کہ حضرت اکرمہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، اگرچہ اس نے 3 مرتبہ طلاق دی ہو تو پھر بھی اسے رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. بس اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اللہ نے حکم نازل کیا طلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے صرف 2 مرتبہ ہے. اور اس حدیث کو امام نسائی نے دوسری سند سے بیان کیا جس میں ہے کہ ہشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا
کہ اللہ کی قسم نہ تو میں تجھے طلاق دوں گا اور نہ تجھے اپنے پاس ٹھکانہ دوں گا۔ اس عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا یہاں تک کہ جب تیری عدت پوری ہونے کا وقت قریب آئے گا تو میں رجوع کر لوں گا۔ یہ عورت نبی کے پاس آئی، اپنے شوہر کی حرکت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی طلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کا صرف 2 مرتبہ ہے، اگر تیسری دے دی تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عروہ جو ہے نا، جو یہ روایت کریں عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ کے خاص شاگرد ہیں، تو یہ انہوں نے روایت حضرت عائشہ سے ذکر کی، اور یہ واقعہ بھی حضرت عائشہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا اور اس کا ناجائز فائدہ بعض لوگ اٹھایا کرتے تھے، طلاق دھڑا دھڑ دیتے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کر سکتے، اس کے بعد نہیں۔ اس لیے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کریں، اتنی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کا واسطہ اللہ کے حرام کو حلال مت کریں۔ قرآن تو زمانہ جاہلیت کے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، بالکل اگینسٹ حکم نازل کر رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مجلس میں 2، الگ الگ مجلس میں 2، عدت کے اندر رجوع کا حق ہوتا تھا۔ قرآن نے بالکل اس کے اگینسٹ حکم نازل کیا کہ اکٹھی 2 یا الگ الگ 2، بالکل رجوع کا حق نہیں ہے 3 کے بعد تمہیں۔ تو اور اگر کسی مفسر نے اس آیت کی اس کے خلاف کوئی تفسیر کی ہے تو بعد کے مفسروں کا قول حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت صحابہ، تابعین، اسلاف ہیں، اور قرآن، سب سے پہلے تو قرآن و سنت ہے۔ تو اگر کسی کوئی حوالہ دے فلاں نے یہ لکھا تو بھئی فلاں کی ذاتی رائے ہے، وہ جب تک دلیل نہیں ہوگی ہم ان کی بات کو فالو نہیں کریں گے۔ اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے جس چیز میں قید نہیں لگائی ہے مجلس کی، آپ اس میں اس وقت تک قید نہیں لگا سکتے جب تک ایسی مضبوط دلیل آپ کے پاس نہ ہو جیسی قرآن کی آیت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے قطعی کے خلاف ظنی دلائل نہیں چلتے جب کہ آپ کے پاس ظنی بھی نہیں ہے، وہ دلائل بھی نہیں ہے جن کو ظن کے درجے میں دلیل کہا جا سکے۔